أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ احزاب الدرس الثانی جیم آیات 41 تا 52 کے متعلق بحث کریں گے. عزیز طلباء، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کامل انسان بنایا، آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اور انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلے نبوت کا مقام اور منصب تھا، اس کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت شاہد ہے، یعنی مطلب قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے اپنی امت کے متعلق بھی، اور اسی طرح اور امتوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ ان کے نبیوں نے بھی کامل طریقے پر اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس کے بعد دوسری صفت ومبشرا، یعنی مطلب اگر کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی مسلمان ہوا، تو آپ ان کو جنت کی بشارت دیں گے. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے آپ ہوں گے. آپ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی محبت اور لگاؤ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ ان کو اللہ کا دوست بنائیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. تو یہ ایک مقام اور منصب آپ کے اس درس میں بیان ہوا ہے، جو کہ صفت آپ کے لیے مخصوص ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والے. آپ اور لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں. جہنم کی سختیاں، ان کی تکالیف آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ کے اسکرین کے اوپر ایک دوسرا بہترین ایک سبق اس آیت میں بیان ہوا ہے، جو کہ الدرس الثانی جیم کے متعلق ہے. اس میں طلاق کا ایک خاص حکم بیان ہوا ہے، اور وہ خاص حکم یہ ہے، جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کہ جب تم کسی سے نکاح کر لو اور پھر آپ ان کو ایسے وقت میں طلاق دے دو کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی خلوت نہیں کی، مطلب ہاتھ تک نہیں لگایا، تو ایسی عورت کے اوپر عدت واجب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے نکاح کر لیا اور اس کے فوراً بعد آپ نے طلاق دے دی،
تو طلاق دینے کے فوراً بعد وہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں۔ ایسی عورت کو غیر مدخولہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے عدت شرط نہیں ہے۔ اگر دوسرا اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر اس عورت کے لیے مہر پہلے سے نکاح کے اندر مقرر ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، تو خاوند مہر کی نصف رقم ادا کرے گا۔ مطلب اگر کسی نے سونا مقرر کیا ہے کہ 5 تولے سونا میں دوں گا، اب جب ان کو نکاح کے فوراً بعد طلاق ہوئی اور اس عورت کو اس شوہر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اب 2.5 تولے سونا وہ اس کو ادا کرے گا۔ اگر ادا ہو چکا ہے، مثال 5 کے 5 تولے عورت کو مل چکے ہیں، تو وہ 2.5 تولے اپنے خاوند کو واپس کرے گا۔ اسی طرح اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے اور نہ ادا ہوا ہے، تو طلاق دینے والا کچھ نقد رقم دے کر خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ مطلب ایک جوڑا کپڑا دے دے، اور مطلب ایسی ضرورت کی کچھ چیزیں دے دیں اور ان کو رخصت کر دیں۔ اس صورت میں بھی اس کے اوپر کوئی عدت واجب نہیں ہوگی، وہ فوراً دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں۔ تو آپ کے اس درس کے اندر یہ دوسرا حکم بیان ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو اہم ترین سبق آپ کے اس درس میں موجود ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کچھ خصوصی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جیسا کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی جیسے نہیں، لہٰذا عام امتی کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہیں، جبکہ آپ کے لیے متعدد نکاح کی اجازت موجود تھی۔ تو اس کے اوپر جب منافقین اور کفار نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبق کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر آپ مہر ادا کر لیں اور جتنی بیویاں آپ رکھنا چاہتے ہو آپ رکھ سکتے ہو۔ یہ صرف خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ آپ لونڈیوں کو رکھ کر ان کو آزاد کر کے جتنی بھی آپ چاہیں، جتنی لونڈیوں کو آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں، آپ کے لیے خصوصی طور پر اجازت ہے کہ ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لیں۔ تیسرا جو آپ کے ساتھ خصوصیت کا تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار عورتیں ہیں اور وہ مکہ معظمہ میں ہیں، مدینہ منورہ ہجرت نہیں کر گئی، تو آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو رشتہ دار جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے شادی کے لیے شرط یہ تھی کہ انہوں نے ضرور ہجرت کی ہوگی، تب وہ آپ کے ساتھ نکاح میں آ سکتی ہے، وگرنہ اگر ہجرت نہیں کی ہے تو وہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دے، مطلب ہبہ کر دے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوالے کر دیا، تو امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت تھی کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مساویانہ جو سلوک ہے، برابری والا جو سلوک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ تمام بیویوں کے درمیان برابری والا جو لازماً سلوک ہے، جو شریعت کا قانون ہے، وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اور آخری جو خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کو آپ کی بیوہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا، باقی امت کی جتنی بھی عورتیں ہیں اگر وہ ان کے شوہر وفات پا جائے تو وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے اجازت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند اسباق آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام اسباق ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں مضبوط طریقے سے راسخ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔